सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 20 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक जगह नदी पर दरख्त का कटा हुआ तना गिराकर पुल बना दिया गया था। हम पुल पर से रेंगते हुए गुजर गए। दूसरी तरफ एक वीरान इलाका था, कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। एक झुंड में टूटा फूटा खंडर था जिसकी दीवारें भी गिर चुकी थीं। सिर्फ दरमियान में एक चबूतरा और उस पर एक चार दीवारी सी बाकी रह गई थी। नागिन मुझे चार दीवारी के अंदर ले आई। यहाँ जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह से नीचे तह खाने का रास्ता जाता था। नागिन ने कहा, नीचे छोटी सी कोठरी है। किसी जमाने में यहाँ विश्वामित्र के भक्षु यात्रा करने आते थे। फिर इस जंगल में कहीं से आदमखोर शेर और शेरनी का जोड़ा आ गया। उस जोड़े ने लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। उसके बाद से यात्रियों ने इधर आना छोड़ दिया और ये मंदिर वीरान हो गया। क्या आदमखोर शेर और शेरनी अब भी हैं? नागिन ने कहा, शायद अब वो यहाँ से किसी दूसरी तरफ चले गए हैं, मगर यात्रियों ने दोबारा इस तरफ का रुख नहीं किया। जमीन के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी थी, ये बड़ी ठंडी जगह थी। तय खाना ही था। नागिन ने थोड़ी सी घास बाहर से लाकर वहां एक तरफ बिछा रखी थी। हम दोनों आमने सामने घास पर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने नागिन से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इंसान से नागिन कैसे बनी? उसने कहा, मेरा नाम दुर्गा है। मैं लक्ष्मीपुर के एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मेरा बाप स्वर्गवासी हो चुका है। मैं अपनी माता के साथ गांव के एक मकान में रहती थी। गांव के मंदिर का पुजारी मुझ पर डोरे डालने लगा। मैं मंदिर में पूजा करने जाती तो वो मुझे वरगलाने की कोशिश करता। एक बार उसने मेरी साड़ी पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैंने बड़े जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, कहने लगा, दुर्गा, तूने ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक जोगी आया। उसने अपनी बातों से हमारे ऊपर बड़ा असर डाला। उसने एक दो बार पानी को दूध और दूध को पानी में भी तब्दील कर दिया। मेरी माताजी तो उसकी गुरविदा हो गई। वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आता था। एक बार उसने मुझे बर्फी ला कर दी और कहा, पुत्री, ये बर्फी मुझे हनुमान जी ने ला कर दी है। इसको खा जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह किसी राजकुमार से होगा। मैंने बर्फी ना खाई तो मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया कि हनुमान जी की बर्फी है, नहीं खाओगी तो तुम्हें उनकी बद्दुआ लगेगी। कुछ मुझ पर भी हनुमान जी का असर था, क्योंकि मैंने हिंदू घराने में जन्म लिया था। मैंने बर्फी खा ली और उसके बाद जोगी चला गया और फिर हमारे घर ना आया। एक हफ्ता गुजर गया। मेरा गोरा रंग आहिस्ता आहिस्ता सांवला होना शुरू हुआ। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। एक रोज मेरी तबीयत जरा संभली तो मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो बदमाश पुजारी मुझे देखकर मेरे पास आया, कहने लगा, दुर्गा, मैंने तुमसे ब्राह्मपुत्र के मुंह पर तमाचा मारने का बदला ले लिया है। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने नफरत से कहा, भगवान मेरी सहायता करेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा, तुमने भगवान की बेइज्जती की थी, भगवान तुम्हारी कैसे सहायता करेगा? जो बर्फी तुमने जोगी के हाथ से खाई थी उसका असर तुम पर होना शुरू हो गया है। तुम एक हफ्ते के बाद औरत से नागिन बन जाओगी और फिर सारी जिंदगी नागिन बनकर जिंदा रहोगी। ये कहकर पुजारी हंसता हुआ चला गया। मैंने डर के मारे माताजी से भी बात न की। आखिर जोगी की बर्फी ने अपना असर दिखा दिया और मैं एक हफ्ते के बाद बिस्तर से सोकर उठी तो मैं इंसान के बजाय एक नागिन बन चुकी थी। मेरी माताजी मंदिर गई हुई थी। मैं खौफजदा होकर बिस्तर से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। इस बात को 5 बरस गुजर गए हैं। तब से लेकर अब तक मैं नागिन की शक्ल में जिंदा हूँ और अपनी इंसानी शक्ल और अपने इंसानी जिस्म को देखने के लिए तरस गई हूँ। ये है मेरी दर्दनाक राम कहानी। अब तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ कि तुम इंसान से सांप कैसे बन गए। मैंने भी उसे अपनी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बयान कर डाली। इसमें से मैंने वो टुकड़े निकाल दिए जिसमें मैंने और कमांडो खालिद ने मिलकर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ कमांडो एक्शन किया था और पैलेस होटल में धमाका किया था और भारतीय इंटेलिजेंस वालों को खत्म किया था। ये जरूर बताया
کہ میری بیوی جمیلہ اس وقت بھوپال میں میرے ایک دوست کے گھر پر ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ دلی آیا تھا کہ مجھے پولیس نے پاکستانی جاسوس ہونے کے الزام میں پکڑ لیا اور پھر مجھے سانپ سے ڈسوا کر ایک گڑھے میں دبا دیا، جہاں کسی عجیب و غریب سانپ نے مجھے ڈس لیا اور میں انسان سے سانپ کی شکل اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے اب میں کبھی اپنی انسانی شکل میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ ناگن بڑی توجہ سے میری کہانی سنتی رہی۔ جب میں چپ ہوا تو کہنے لگی، جس سانپ نے تجھے کاٹا تھا وہ کپت شری کے قبیلے کا سانپ تھا۔ اس کے زہر کا اثر ختم ہونے کو 1 منٹ میں ہو سکتا ہے، اور جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں اب کبھی دوبارہ انسانی شکل اختیار نہیں کر سکوں گا؟ ناگن نے کہا، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا۔ کپت شری کے سانپ کے بارے میں ویدوں میں یہی لکھا ہے کہ جس انسان کو یہ سانپ کاٹے وہ پگھل کر پانی بن جائے گا۔ جس سانپ کے روپ میں آئے ہوئے انسان کو کاٹے وہ دوبارہ کبھی انسان کے روپ میں نہ آ سکے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ناگن کچھ بھی نہیں جانتی، اسے کیا معلوم کہ ایک ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میرے خدا نے چاہا تو میں ایک بار پھر اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ اب میں نے ناگن سے اصل بات کی۔ میں نے کہا، مجھے بھوپال جانا ہے، کسی طرح رات مجھے للت پور کے اسٹیشن سے بھوپال جانے والی ریل گاڑی پر سوار کروا دو۔ بھوپال پہنچ کر میں خود ہی اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اپنے دوست کے گھر کا راستہ معلوم ہے۔ ناگن کہنے لگی، رات کے وقت للت پور سے مال کے بھرے ہوئے ٹرک بھوپال کی طرف چلتے ہیں، تم کسی ٹرک پر بیٹھ کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ریل گاڑی میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تمہیں کوئی بھی دیکھ کر مار سکتا ہے۔ ٹرک میں گھس کر بیٹھ جانا، وہاں تو سوائے ڈرائیور اور کلینر کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ناگن کی تجویز مجھے پسند آئی۔ میں نے پوچھا، یہ ٹرک کہاں سے چلتے ہیں؟ وہ بولی، ٹرکوں کا جہاں اڈا ہے وہاں سے چلتے ہیں، تم فکر نہ کرو، میں کل رات تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ہم نے رات اور دوسرا سارا دن اسی مندر کے کھنڈر میں گزار دیا۔ درگا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک خاص تپسیا کر رہی ہے جس کی تھوڑی مدت رہ گئی ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد اسے امید ہے کہ وہ ناگن سے عورت کی شکل میں واپس آ جائے گی۔ پھر کبھی اگر تم لکشمن پور کی طرف آؤ تو مجھے ضرور ملنا، ہمارا گھر گاؤں کے کونے میں مندر کے پاس ہے۔ میں نے یقین دلایا کہ اگر میں اس طرف گیا تو اسے ضرور ملوں گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے عورت کے روپ میں دیکھ کر کیا تم مجھے پہچان لوگے؟ میں نے کہا، کوشش کروں گا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے کی بو سے پہچان لیں گے۔ جب رات گہری ہو گئی تو ناگن مجھے ساتھ لے کر للت پور کے ٹرکوں کے اڈے کی طرف روانہ ہوئی۔ شہر پر خاموشی تھی، سڑکوں پر کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ وہ مجھے کھیتوں کھیت لے کر جا رہی تھی۔ ایک بڑے مندر کی پچھلی دیوار کے قریب سے ہو کر ہم تھوڑی سی چڑھائی طے کر کے اوپر سڑک پر آئے تو سامنے ایک جگہ 2-3 ٹرک کھڑے تھے۔ ناگن نے کہا، یہاں سے دلی اور بھوپال کو ٹرک مال لے کر جاتے ہیں، چلو وہاں چل کر کسی طرح معلوم کرتے ہیں کہ بھوپال کی طرف کون سا ٹرک جا رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے معلوم کریں گے؟ ہم تو سانپوں کے روپ میں ہیں اور انسانوں کی آواز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ بولی، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تم چلو تو صحیح۔ ٹرک کے اڈے پر 4-5 آدمی ہی دکھائی دیے۔ 2 آدمی ایک ٹرک پر مال لاد رہے تھے۔ ہم ایک طرف اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ ناگن اس ٹرک کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اس کا رخ بھوپال کی طرف ہے، تم ٹھہرو میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ کیسے معلوم کرے گی کہ وہ ایک طرف کو رینگتی ہوئی نکل گئی۔ میری نظر ٹرک پر لگی تھی۔ ایک نوجوان سا لڑکا ٹرک پر لدے ہوئے بوروں کو رسیوں سے جکڑ رہا تھا۔ ٹرک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، خاموشی ہی تھی۔ اتنے میں مجھے ناگن کی آواز سنائی دی۔ اس نے عورت کی آواز میں کسی سے پوچھا، بھائی یہ ٹرک بھوپال جا رہا ہے؟ لڑکے نے رسیوں کو باندھتے ہوئے کہہ دیا، ہاں بی بی۔ پھر جلدی سے ٹرک کی ایک طرف ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کس عورت کی آواز تھی۔ جب اسے وہاں کوئی عورت دکھائی نہ دی تو حیران سا ہو کر بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ ٹرک کے آس پاس جس عورت کی آواز آئی تھی اسے تلاش کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ اتنے میں ناگن میرے پاس آ چکی تھی، کہنے لگی، میں نے معلوم کر لیا ہے، یہ ٹرک بھوپال ہی جا رہا ہے۔ جلدی سے جا کر ٹرک پر سوار ہو جاؤ، بوریوں کے بیچ میں چھپ کر بیٹھ جانا۔ میں نے ناگن سے کہا، درگا، تمہارا شکریہ، تم نے میری بڑی مدد کی۔ وہ بولی، لکشمن پور کی طرف آنا ہوا تو مجھے ضرور ملنا، میں 1-2 ماہ میں انسانی شکل میں بدل کر واپس گھر چلی جاؤں گی، بھگوان ضرور میری مدد کریں گے۔
اور وہ اندھیرے میں کھیتوں کی طرف رینگتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے کچھ فاصلے پر کھڑے ٹرک کا جائزہ لیا۔ اس وقت دو آدمی ٹرک کے آگے کی جانب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ٹرک کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا۔ میں تیزی سے ٹرک کی طرف رینگتا ہوا اس کے پہیے پر چڑھ گیا، وہاں سے اچھل کر ٹرک کی باڈی سے چمٹ گیا اور رینگ کر ٹرک کے اندر بوریوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک بھوپال کی طرف روانہ ہوا۔ درگا ناگن کے خاص عمل سے میری کھوئی ہوئی توانائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر فضا میں اپنے دوست کمانڈو خالد کی بو سونگھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کسی طرف سے اس کی بو نہیں آئی۔ پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ایسے لگتا تھا کہ ادھر ادھر سے بادل جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرک کی رفتار تیز نہیں تھی، اس پر کافی بوجھ لدا ہوا تھا اور وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ زمین غیر ہموار ہونے لگی تھی۔ یہ سطح مرتفع کا علاقہ تھا۔ مجھے للت پور سے بھوپال تک کے فاصلے کا اندازہ نہیں تھا۔ ٹرک کی رفتار بھی ہلکی تھی۔ راستے کے دیہات میں رک کر مزید مال ٹرک میں لادا جا رہا تھا۔ رات گزر گئی، دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ ایک گاؤں کے باہر ٹرک رکا۔ یہاں ڈرائیور اور کلینر ناشتہ کرنے کے لیے ایک دکان میں چلے گئے۔ بھوپال پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اب جو بڑا شہر آ رہا ہے وہ بھوپال ہے۔ یہاں پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زبان بار بار باہر لہرائی۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ فضا میں میری بیوی جمیلہ کی بو کے ساتھ کمانڈو خالد کی بو بھی شامل تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ اس طرف کر دی جس طرف سے کمانڈو خالد کی بو آ رہی تھی۔ یہاں سے مجھے اس کے خفیہ ٹھکانے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ٹرک ایک جگہ موڑ کاٹنے لگا تو میں نے ٹرک سے چھلانگ لگا دی اور گیلی سڑک پر گرتے ہی تیزی سے رینگتا ہوا ایک طرف شام کے اندھیرے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس سمت کو چلنا شروع کر دیا جس سمت سے کمانڈو خالد کی بو آ رہی تھی۔ میں ایک باغ سے گزرا، پھر ایک پارک میں سے گزرا، اس کے بعد ریلوے لائن عبور کی، 4-5 کھیتوں میں سے بھی گزرا۔ سامنے ایک فیشنیبل کالونی آ گئی جہاں خوب روشنیاں تھیں۔ خالد کی بو ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ میں کالونی سے ذرا ہٹ کر آگے نکل گیا۔ سامنے دور اونچی نیچی پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ میری بیوی کی بو مدھم ہو گئی تھی، جبکہ خالد کی بو تیز ہو گئی تھی۔ میں گیلی زمین، گھاس، پتھروں اور جھاڑیوں میں سے جتنی تیزی سے گزر سکتا تھا گزرتا چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے کھنڈر دکھائی دیا۔ یہ وہی باراندری تھی جس کے پیچھے کسی پرانی عمارت کے کھنڈر اور ٹیلے کے پہلو میں زمین کے اندر کمانڈو خالد اور اس کے ساتھیوں کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ آخر میں اس گڑھے میں اتر گیا جہاں ایک جانب جھاڑیوں کے اندر سے خفیہ ٹھکانے کو راستہ جاتا تھا۔ یہاں میں نے دو مجاہدوں کو ایک طرف چھپ کر بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے پاس اسٹین گنیں بھی تھیں، وہ گارڈ ڈیوٹی پر تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں تہہ خانے میں اتر گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں چھوٹے حجرے کے باہر پہنچ کر ایک طرف دیوار کے ساتھ اندھیرے میں ہو گیا۔ ایک مجاہد حجرے میں سے باہر نکل رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں حجرے میں داخل ہوا۔ کمانڈو خالد دری پر بیٹھا لالٹین کی روشنی میں ایک کاغذ ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی اسے سلام کیا تو اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کرمداد تم ہو؟ میں نے کہا ہاں کمانڈو، میں کرمداد ہی ہوں۔ اس نے کاغذ دری پر ایک طرف رکھا۔ اس دوران میں رینگتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ میں تو دعائیں مانگ رہا تھا۔ جمیلہ بھابی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اصل بات نہیں بتائی۔ یہی کہا کہ کرمداد دوسرے مجاہدوں کے ساتھ 2-1 دن میں واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری فکر تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بھی زندہ سلامت آ گئے ہو۔ کمانڈو خالد کہنے لگا دریا کی تیز موج نے مجھے تم سے الگ کر دیا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ تم سانپ کی شکل میں میرے ساتھ ساتھ تیر رہے ہوگے۔ طوفانی موج مجھے بہاتی ہوئی کہاں سے کہاں لے گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے زندہ بیٹھے ہیں۔ انٹیلیجنس والوں نے تو ہمیں پکڑوا دیا تھا اور اس بار میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں جمیلہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے خالد سے کہا کمانڈو کیا اس وقت جمیلہ سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد کہنے لگا اس وقت میں کسی مجاہد کو کمین گاہ سے باہر بھیجنے اور جمیلہ بھابی کو یہاں لانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ کل انشاءاللہ اسے ضرور بلوا لوں گا۔ اس کے بعد وہ دری پر سے کاغذ اٹھا کر اسے دوبارہ پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا کمانڈر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا کرمداد ہمارے ایک اور امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا انڈین آرمی کی کسی ٹرین کو اڑانا ہے؟
کمانڈو منظر خالد نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی اس قسم کے امتحان کا وقت نہیں آیا، لیکن یہ امتحان بھی بڑا اہم اور ہمت طلب ہے۔ میں نے کہا، کمانڈر، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ تم حکم کرو، مجھے کیا کرنا ہے؟ کمانڈو خالد نے کاغذ کا وہ پرزہ میرے آگے کیا اور بولا، یہ خط خفیہ اشاروں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری تنظیم کا خفیہ کوڈ ہے۔ تم اسے پڑھ نہیں سکو گے، مگر میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے خط ایک طرف رکھا اور بولا، جموں سے ہمارے آدمی نے یہ خبر دلی پہنچائی ہے، اور دلی سے ہمارے آدمی نے ٹیلی فون کے ذریعے خفیہ اشاروں میں یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کمانڈو خالد نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے ایک طرف چھپ جانے کا اشارہ کیا۔ کوئی مجاہد آ رہا تھا۔ میں جلدی سے تکیے کے پیچھے ہو گیا۔ ایک مجاہد چائے میں ٹرے لیے آ گیا۔ چائے کا ٹرے اس نے کمانڈو خالد کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں واپس باہر نکل آیا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، چائے پیو گے؟ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے جلدی سے بتاؤ کہ کیا خبر ہے۔ کمانڈو خالد اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا، خبر ملی ہے کہ کشمیری حریت کانفرنس کے ایک لیڈر غلام حسین وائیں کو بھارتی ملٹری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے ہوشنگ آباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہوشنگ آباد کا ٹارچر سینٹر انسانوں کا بچڑ خانہ ہے۔ وہاں جب کسی کشمیری حریت پسند کمانڈو کو گرفتار کر کے لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ہمارے کئی کشمیری حریت پرست وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہم صرف 3 کشمیری حریت پرست مجاہدوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین ملٹری پولیس انتہائی رازداری اور زبردست سیکیورٹی کے انتظام کے ساتھ کشمیری مجاہدوں کو قتل کرنے کے لیے ہوشنگ آباد کی قتل گاہ میں لے جاتی ہے۔ ہمارے جموں کے خاص آدمی نے جان پر کھیل کر یہ اطلاع حاصل کی ہے کہ حریت پرست لیڈر غلام حسین وائیں کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور اب اسے ہوشنگ آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کشمیری حریت پرست لیڈر کو کس طرف سے اور کب لے کر جائیں گے، اور یہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ خالد نے کہا، ہوشنگ آباد یہاں سے بمبئی لائن پر زیادہ دور نہیں۔ یہ سارا علاقہ خطرناک جنگلوں کا علاقہ ہے۔ اس خط میں درج ہے کہ کشمیری لیڈر کو جموں سے فوجی ہیلی کاپٹر میں سوار کروا کر دلی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ دلی والے ہمارے آدمی نے بتایا ہے کہ آج رات اسے ہوشنگ آباد بذریعہ فوجی ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج رات کسی بھی وقت وہ ٹارچر سینٹر میں پہنچ جائے گا۔ میں نے کمانڈو خالد سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ ٹارچر سینٹر کس مقام پر ہے؟ اس نے کہا، ہمارے سارے کمانڈو اس ٹارچر سینٹر کو دیکھ چکے ہیں۔ مجھے اس کا سارا محل وقوع معلوم ہے۔ اب ہمیں اس ٹارچر سینٹر پر کمانڈو ایکشن کر کے اپنے لیڈر کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط اور عقل کے ساتھ منصوبہ بنانا ہوگا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم مزید اسلحہ جو ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی بندوبست کر سکیں۔ جو کچھ پاس ہے اسی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، جہاں تمہیں بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی وہاں میں تمہارے کام آؤں گا۔ میں بڑی آسانی سے دشمن کے مشین گن مورچوں میں گھس کر انہیں ختم کر سکتا ہوں۔ کمانڈو نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اس آپریشن میں ہماری بہت مدد کر سکتے ہو، لیکن وہاں پر انڈین آرمی کی پوری پلٹن مورچہ بند ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہمیں اس مشن پر کس وقت روانہ ہونا چاہیے اور ہوشنگ آباد ہم کس طرح پہنچیں گے؟ کمانڈو خالد کہنے لگا، میں نے اپنے 5 تجربہ کار کمانڈو مجاہدین کو الرٹ کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات کو ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس صرف ایک پرانی جیپ ہے، لیکن ہم جنگل میں شارٹ کٹ راستے پر سفر کریں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ہوشنگ آباد پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، کمانڈو، میں بالکل تیار ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا، یہ میرے 5 کمانڈو مجاہدین بڑے تجربہ کار کمانڈوز ہیں، اور میں نے انہیں تمہارے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ تم انسان ہو، سابق کمانڈو ہو، مگر ایک جوگی کے طلسم کی وجہ سے کبھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہو اور کبھی اپنی انسانی شکل میں آ جاتے ہو۔ اس مشن کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کمانڈوز کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا کہ ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ بولا، وہ بڑے حیران تھے، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ صرف اپنے مشن کے بارے میں پوچھتے رہے۔ بہرحال تمہیں شامل کر کے ہم کل 7 کمانڈوز ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مشن کے لیے اتنے ہی آدمی کافی ہیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں اپنے 5 کمانڈوز کو یہاں لے کر آتا ہوں۔ کمانڈو منظر
खालिद उठकर हुजरे नुमा कोठरी से निकल गया। वो वापस आया, उसके साथ पांचों मुजाहिद कमांडोज भी थे। उन्होंने मुझे दरी पर कुंडली मारकर बैठे देखा और किसी किस्म के ताज्जुब का इजहार नहीं किया। मैंने उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा और दीवार के साथ लगकर बैठ गए। कमांडो खालिद मेरे करीब बैठ गया। वो अपने कमांडोज को मुखातिब करके बोला, गाजियो, जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है कि इंडियन मिलिट्री पुलिस कश्मीर के सबसे बड़े हुर्रियत परस्त और मुजाहिद गुलाम हुसैन वाई को गिरफ्तार करके होशिंगाबाद के टॉर्चर सेल में ला रही है। बल्कि इस वक्त तक तो वो टॉर्चर सेल में पहुंच भी चुकी होगी। हुर्रियत परस्त कश्मीरी लीडर से महज बराए नाम पूछताछ होगी। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें यहाँ इसलिए लाई है कि उन्हें शहीद कर दिया जाए। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम उस मुजाहिद को भारतीय फौज के चुंगल से निकाल लाएं। हमारे वसाइल महदूद हैं। भारतीय फौज के पास असले और हथियारों की कोई कमी नहीं। इसके बावजूद हमें इस मार्के को सर करना है। हम 7 आदमी इस खतरनाक मिशन पर जाएंगे। कमांडो करमदाद के बारे में तुम सब जानते हो कि वो अगरचा सांप की शक्ल में है, लेकिन वो है इंसान। एक बुत परस्त के जादू ने उस पर असर कर रखा है, जो इंशाअल्लाह जल्दी रफा हो जाएगा। कमांडो करमदाद भी हमारे साथ इस मुहिम पर होगा। हो सकता है कि हम में से कोई जिंदा वापस ना आए, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमें कश्मीरी लीडर को जरूर जरूर रिहा करवाना है, खा हम सारे के सारे शहीद हो जाएं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई हिचकिचाहट या शक हो तो अभी बता दो। कमांडो खालिद खामोश हुआ। भोपाल के चारों मुजाहिदों ने बैक जबान होकर कहा कि उनके दिल साफ हैं, उनके दिलों में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। वो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। कमांडो खालिद ने बेख्तियार कहा, जज़ाक अल्लाह। फिर उसने मुझे कहा, कमांडो करमदाद, क्या तुम भी तैयार हो? मैंने भी फौरन कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद कमांडो हारून से कहा, तुम फौरन जीप में ज़रूरी एमुनिशन और असला वगैरह रखो और आकर रिपोर्ट करो। हारून उसी वक्त यस सर कहकर बाहर निकल गया। अभी रात के 8 बजे हैं। अगर हम 9 बजे निकल पड़ते हैं तो 11 बजे से पहले होशिंगाबाद के जंगल में अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। उनमें से एक मुजाहिद कमांडो का नाम राशिद था। उसने कहा, सर हमारे पास हैंड ग्रेनेड 6-7 ही हैं। कमांडो खालिद बोला, अल्लाह मालिक है। अगर हैंड ग्रेनेड ना भी होते तो हमें इस मुहिम पर जरूर निकलना था और इसे कामयाब भी बनाना था। ये बताओ कि हमारे पास लाइट मशीन गन्ने कितनी हैं? कमांडो राशिद ने बताया, इस वक्त हमारे पास 4 लाइट मशीन गन्ने हैं। मैगजीन की 8 बेल्टें हैं, काफी हैं। बाकी हमारे पास स्टेन गन्ने होंगी, साइलेंसर वाले पिस्तौल होंगे और कमांडो चाकू भी होंगे। अगर हमने सोच समझकर मंसूबा बंदी से काम लिया तो इंशाअल्लाह हम इस मुहिम में जरूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह, मैंने भी कहा। कमांडो हारून ने आकर बताया कि जीप तैयार है। कमांडो खालिद ने घड़ी पर वक्त देखा और बोला, हम ठीक 15 मिनट के बाद निकल पड़ेंगे। 15 मिनट में जरूरी जरूरी तैयारी कर लो। पांचों मुजाहिद कमांडो उठे और एक दूसरे के पीछे हुजरे से निकल गए। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, किसी के हाथ जमीला को पैगाम पहुंचा देना कि मैं इस मुहिम पर तुम्हारे साथ जा रहा हूं। जमीला भाभी को पैगाम पहुंच जाएगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। उसके ठीक 15 मिनट के बाद पांचों कमांडो अपने कमांडर खालिद की क़यादत में तैयार होकर खुफिया ठिकाने से बाहर आ गए। मुझे खालिद ने अपनी स्याह कमांडो जैकेट के कॉलर के अंदर इस तरह छुपा रखा था कि मेरा सर कॉलर से बाहर निकला हुआ था। पुरानी जीप जिस पर दरख्तों की शाखें डालकर उसे कैमोफ्लाज किया गया था, पुरानी बारादरी के खंडर के पास खड़ी थी। ये सब लोग तेज चलते चलते जीप के पास आए। जीप में रखी हुई स्टेन गनें एक एक करके उठाईं और अपने कंधों से लटका लीं। ये सारे कमांडो एक ही किस्म की स्याह जैकेटों और स्याह पतलूनों में मलबूस थे। सरों पर स्याह रुमाल बांधे हुए थे। कमांडो खालिद ने कमांडो हारून को अपने साथ बिठा लिया। बैठते ही सल्फ दबाया और जीप एक धचके के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बड़ी सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। 10 मिनट में हम भोपाल शहर से निकल आए थे और जीप भोपाल से नागपुर जाने वाली सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। बारिश रुक चुकी थी। मुझे दूर तक सड़क अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। मैं कमांडो खालिद को बता रहा था कि सड़क पर दूर तक कोई फौजी या सिविलियन गाड़ी नहीं है। हमने 2-3 गाड़ियों को क्रॉस किया, 2-3 पुलों पर से गुजरे। हमारे दाएं बाएं जंगल शुरू हो गया था। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं थी।
1.5 گھنٹے کے بعد دور سے ہمارے دائیں جانب روشنیاں ٹمٹماتی نظر آئیں تو خالد نے مجھے کہا، یہ ہوشنگ آباد کی روشنیاں ہیں، ہم ہوشنگ آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایک جگہ سے اس نے گاڑی بائیں طرف موڑ کر ایک چھوٹی اور کچی سڑک پر ڈال دی، کہنے لگا، یہ سڑک ہمیں ہوشنگ آباد کے جنگل میں لے جائے گی۔ رات کے وقت جنگل بہت زیادہ ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ آخر ایک جگہ جیپ روک دی گئی، کمانڈو خالد اور ہارون نیچے اتر آئے اور ایک طرف درختوں میں جاتی پگڈنڈی کو دیکھنے لگے۔ خالد نے مجھے کہا، کرمداد، اب آگے تم ہمیں گائیڈ کرو گے، یہ دیکھو کہ آگے اندھیرے میں تمہیں کوئی خاص شے تو نہیں دکھائی دیتی؟ میں جیکٹ کے کالر کے اندر چمٹا ہوا تھا، وہاں سے نکل کر میں خالد کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ میں نے جنگل کے درختوں کی طرف اندھیرے میں دور تک دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کمانڈو، آگے سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں۔ تمام کمانڈوز نے اپنی اپنی سٹین گنیں لٹکا رکھی تھیں۔ ایک مجاہد کے دونوں کاندھوں پر لائٹ مشین گن تھی۔ یہ کمانڈو پارٹی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑے ہی گھنے اور تاریک جنگل تھے۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے بھی دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ سارے کمانڈو اس راستے سے واقف تھے۔ کمانڈو خالد نے ایک جگہ رک کر دھیمی آواز میں کہا، ٹارگٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپس میں بات چیت نہیں ہوگی۔ کوئی سگریٹ بیڑی نہیں پیے گا، کوئی نہیں کھانسے گا، کوئی نہیں چھینکے گا۔ اگر کوئی شہید ہو گیا تو اسے کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ زخمی خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی پکڑا گیا تو مر جائے گا مگر ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ گو۔ پانچوں کمانڈو ہم سے ذرا ہٹ کر دائیں ہو کر بڑے احتیاط سے آگے کو چل پڑے۔ خالد ان کے آگے آگے تھا اور میں جنگل کی تاریکی میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا اور اسے اپنی انسانی آواز میں بتاتا جا رہا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ ایک درخت کے نیچے آ کر خالد نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے پیچھے آنے والے کمانڈو رک گئے، پھر آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو خالد نے سرگوشی میں کہا، 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف، گو۔ فوراً 3 کمانڈو ہماری ایک جانب اور 2 کمانڈو ہماری دوسری طرف ہو کر 4 4 قدم کا فاصلہ ڈال کر آگے بڑھنے لگے۔ کمانڈو ہارون کمانڈو خالد کے ساتھ تھا۔ خالد نے سرگوشی میں پوچھا، کرمداد، آگے کوئی گشتی سنتری تو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے سانپ کی نگاہوں سے اندھیرے میں گھور کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں۔ 10 15 قدم چلنے کے بعد ہاتھ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرایا۔ تمام کمانڈو رک گئے۔ جس کمانڈو کے پاس چاروں لائٹ مشین گنیں تھیں وہ دوڑ کر خالد کے پاس آ گیا۔ خالد نے اسے سرگوشی میں کہا، ہمارے پیچھے، ہمارے پیچھے۔ کمانڈو فوراً کمانڈو خالد اور ہارون کے پیچھے ہو گیا۔ یہاں درخت اتنے گنجان تھے کہ راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہاں راستہ تھا بھی کوئی نہیں، راستہ انہیں بنانا پڑ رہا تھا، اور یہ احتیاط بھی کرنی پڑ رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو۔ بارش کی وجہ سے گھاس اور پتے گیلے تھے، اس لیے ان پر پاؤں پڑتا تو آواز نہیں پیدا ہوتی تھی، لیکن غلطی سے کسی پتھر پر پاؤں پڑتا تھا تو پھسل جاتا تھا اور آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس لیے ہماری کمانڈو پارٹی پاؤں دبا دبا کر چل رہی تھی۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ہالٹ۔ کمانڈو خالد وہیں رک گیا۔ کمانڈو ہارون بھی رک گیا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے دائیں بائیں ہٹ کر درختوں میں چلنے والے ہمارے ساتھی بھی رک گئے۔ میں نے خالد کے کان میں کہا، 3 درخت چھوڑ کر چوتھے درخت کے پاس مجھے ایک آدمی نظر آ رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں کھڑا پیچھے کو دیکھ رہا ہے۔ کمانڈو خالد اور ہارون وہیں بیٹھ گئے۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو خالد نے سرگوشی میں پوچھا، کیا یہ فوجی ہے؟ میں نے سانپ کی آنکھوں سے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس نے فوجی وردی پہن رکھی ہے۔ اب ایک اور آدمی درختوں سے نکل کر اس کے پاس آ گیا ہے، وہ بھی فوجی وردی میں ہے۔ کمانڈو خالد اور ہارون بھی جھک کر بیٹھے اندھیرے میں آنکھیں کھولے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس اندھیرے میں صرف ایک سانپ ہی دیکھ سکتا تھا۔ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب دونوں فوجی بائیں طرف درختوں میں چلے گئے ہیں۔ دونوں کمانڈو چپ تھے۔ مجھے ان کی سانسوں کے چلنوں کی آواز صرف سنائی دے رہی تھی۔ 2 3 سیکنڈ کے بعد خالد نے پوچھا، کوئی اور فوجی بھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی نہیں۔ خالد نے کمانڈو ہارون سے سرگوشی کی، دائیں بائیں لائٹ مشین گنیں پوسٹیں لگا دو، کوئک۔ یہ سنتے ہی کمانڈو ہارون جھک کر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا جو دائیں بائیں درختوں کی آڑ لے کر پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ چونکہ میں اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ بائیں جانب 2 کمانڈو اٹھے اور ایک سیدھی قطار میں 15 15 قدم کا فاصلہ ڈال کر
لائٹ مشین گنیں رکھ کر ان کے پیچھے اوندھے ہو کر لیٹ گئے۔ اسی طرح دائیں جانب جو ہمارے 3 کمانڈو ساتھی تھے، ان میں سے بھی 2 کمانڈو جھک کر مخالف سمت میں تیز تیز دوڑے اور 15-16 قدموں کا فاصلہ ڈال کر لائٹ مشین گنوں کو سامنے رکھ کر پوزیشنوں میں لیٹ گئے۔ کمانڈو ہارون اس طرح جھک کر دبے پاؤں چلتے ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، ان پوزیشن سر۔ کمانڈو خالد نے ہارون کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور دونوں جھک کر آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھنے لگے جدھر میں نے انہیں بتایا تھا کہ 2 فوجی ایک طرف گئے ہیں۔ ان درختوں سے کوئی 5 قدم پیچھے خالد اور ہارون زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے۔ ان کی اسٹین گنوں کا رخ درختوں کی طرف تھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر میں انہیں سرگوشی میں او پی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے بتا رہا تھا کہ درختوں کے پاس کوئی بھارتی فوجی نہیں۔ یہ سن کر دونوں رینگ رینگ کر آگے چل پڑے۔ درختوں کے نیچے آ کر وہ رک گئے اور اسٹین گنوں کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف وہ دونوں فوجی گئے تھے۔ میں خالد کے منہ کے بالکل قریب تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کرمداد آگے دیکھو۔ میں نے کہا، آگے کچھ فاصلے پر خاردار تار کی دیوار ہے۔ کمانڈو خالد نے ہارون سے کہا، چاقو نکال لو۔ ان دونوں نے اپنی اپنی اسٹین گنیں پیٹھ پر ڈال دیں اور پتلون کی جیبوں میں بڑے کمانڈو چاقو نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ خالد نے سرگوشی میں کہا، دونوں نائٹ پیٹرول پارٹی کے سنتری تھے۔ کرمداد تم آگے جا کر ریکی کرو اور آ کر بتاؤ، خاردار دیوار کہاں تک خالی ہے؟ میں نے کہا، یس سر، اور فوراً خالد کی جیکٹ کے کالر میں سے نکل کر اس کے کندھے پر سے نیچے گھاس پر آ گیا اور جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان رینگتا ہوا خاردار تاروں والی دیوار کی طرف چل پڑا۔ میں دیوار سے کوئی 10-12 گز ابھی دور تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خوف سے میرا جسم سرد پڑ گیا۔ انڈین فوجی نے مجھے خاردار تاروں کے پاس گھاس میں رینگتا دیکھ لیا تھا۔ خدا جانے اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے اپنے پیچھے فوجی بوٹوں کی دھمک سن کر پلٹ کر دیکھا تو میرا جسم خوف سے سرد پڑ گیا۔ بھارتی فوجی کا بھاری بوٹ والا پاؤں مجھے کچلنے ہی والا تھا۔ میں تڑپ کر ایک طرف ہو گیا۔ بھارتی فوجی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور جھک کر مجھے گھاس میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس دوران میں اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ اس کے عقب میں آتے ہی میں اچھل کر اس پر چڑھ گیا اور اس کی گردن پر ڈس لیا۔ کوئی زیرو میرے زہر کا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انڈین فوجی وہیں ایک طرف کو گر گیا۔ اس کے گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز مجھ سے چند قدم پیچھے پوزیشن میں بیٹھے کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون نے بھی ضرور سنی ہوگی، مگر وہ اپنی پوزیشنوں پر بیٹھے رہے۔ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ یہاں کیمپ میں 2 بھارتی سنتری رات کی پیٹرول ڈیوٹی پر تھے۔ میں نے اور کمانڈو خالد نے ان دونوں کو اندھیرے میں خاردار تاروں کے پاس درختوں کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ میں آگے دیکھ بھال اور ریکی کے لیے جانے کے بجائے وہیں گھاس میں بیٹھا رہا۔ مجھے دوسرے بھارتی سنتری کا انتظار تھا، اسے اسی طرف سے ضرور آنا تھا۔ یہ دونوں رات کی پیٹرول ڈیوٹی پر تھے۔ اتنے میں پیچھے درختوں کی طرف سے جہاں اندھیرا تھا کسی کی آواز آئی، تکارام کہاں ہے بے تو؟ درختوں کے اندھیرے میں سے دوسرا بھارتی سنتری نکل کر اس طرف آیا جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ میں اسے اتنا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر کیمپ گیٹ کے گارڈز کو آواز دے سکے۔ اس کا مطلب ہمارے مشن کی تباہی نہیں، بلکہ ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ دوسرا سنتری ذرا آگے آیا تو میں اس کے دائیں جانب ہو گیا۔ وہ ابھی لاش تک نہیں پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم جھک گیا۔ شاید اسے اپنے ساتھی کی لاش اندھیرے میں نظر آ گئی تھی۔ جھکنے سے وہ میرے لیے بڑا آسان ٹارگٹ بن گیا اور اس کی گردن مجھے صاف نظر آنے لگی۔ میں تیزی سے اچھل کر اس کی گردن میں چمٹا اور فوراً گردن میں ڈس کر زہر اس کی شہ رگ میں داخل کر دیا۔ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ وہ بغیر آواز نکالے وہیں گر پڑا۔ میں تیزی سے رینگتا ہوا پیچھے کمانڈو خالد کی پوزیشن پر گیا۔ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون پیٹ کے بل لیٹے اسٹین گنیں سیدھی کیے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی انسانی آواز میں کمانڈو خالد کو سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بولا، آگے جاؤ کرمداد، آگے جاؤ، معلوم کرو کشمیری لیڈر کا ٹارچر سیل کہاں ہے، گو۔ میں وہیں سے واپس ہوا۔ میں جتنی تیز رینگ سکتا تھا رینگتا ہوا دونوں بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کیمپ کی خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
आगे मुझे खारदार तारों वाली दीवार के अंदर की जानिब फौजी बैरकें दिखाई दीं। ये दो छोटी बारकें थीं। उनके बाहर बल्ब रोशन थे और एक एक फौजी गार्ड पहरे पर मौजूद था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं और आपको इल्म होगा कि हमारा मिशन कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर वाई को इस भारतीय फौजी कैंप से निकाल कर अपने साथ ले जाना था। मैं ये मालूम करने आगे जा रहा था कि कश्मीरी लीडर को जिस टॉर्चर सेल में रखा गया है वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है और वहां किस तरफ से कमांडो अटैक किया जा सकता है। मैं इसलिए भेजा गया था कि मैं सांप के रूप में था। अगर इंसानी शक्ल में होता तो शायद मेरी जगह कमांडो खालिद खुद रैकी पर आता। खारदार तारों वाली 5-6 फुट ऊंची दीवार की दूसरी जानिब आमने सामने वाली दोनों बैरकों के बाहर दो भारतीय फौजी गार्ड ड्यूटी पर थे। बैरकों के बाहर बल्ब रोशन थे। एक जानिब कोने में दो फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे ये मालूम करना था कि इन दोनों बैरकों में टॉर्चर सेल कहाँ है। रात गुजर रही थी, हमें दिन निकलने से पहले पहले अपना मिशन मुकम्मल करके कश्मीरी लीडर को साथ लेकर यहाँ से भोपाल की तरफ निकलना था। जो फौजी संतरी पेट्रोल ड्यूटी पर होते हैं उन्हें कोई भी कमांडो पार्टी कभी हलाक नहीं करती, क्योंकि उन्हें एक मुकर्ररा वक्त के बाद अपनी पोस्ट पर वापस रिपोर्ट करनी होती है और उनकी जगह दूसरी पेट्रोल पार्टी को ड्यूटी संभालनी होती है। मैंने दोनों गश्ती संतरियों को हलाक कर डाला था। मैंने इंतहाई मजबूरी के हालत में ऐसा किया था। उस इंडियन पेट्रोल पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के बाद अपनी पोस्ट पर जाकर रिपोर्ट करनी थी। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही था। मैं वक्त जाया करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने दिल में खुदा को याद किया और रेंगता हुआ खारदार तारों में से दूसरी तरफ निकल गया और जो फौजी बैरक के सामने थी उसकी अकबी दीवार की तरफ चलने लगा। मैंने अंधेरे में दीवार को ऊपर तक देखा। सांप के रूप में होने की वजह से मैं अंधेरे में देख सकता था। दीवार में किसी जगह कोई खिड़की नहीं थी। दीवार के ऊपर जाकर बैरक की छत के करीब थोड़े थोड़े फासले पर दो रोशनदान थे। इससे जाहिर होता था कि इस बैरक में दो कमरे हैं। मैं दीवार पर रेंगता हुआ एक रोशनदान के पास आया। रोशनदान पर अंधेरा था, अंदर कोई बल्ब नहीं था। रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हुई थीं और ये रोशनदान इतना छोटा था कि किसी आदमी के उसमें से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने गर्दन सलाखों में डालकर अंदर देखा। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने अंधेरे में देखा कि छोटी सी बैरक थी। दीवार के साथ साथ 4-5 चारपाइयां बिछी थीं जिन पर फौजी मच्छरदानियां लगाए सो रहे थे। वहां उनके सिवा और कोई नहीं था। मैं दीवार पर रेंगता हुआ दूसरे रोशनदान के पास आ गया। यहाँ भी रोशनदान में मोटी सलाखें लगी थी और अंधेरा था। मैंने गर्दन सलाखों में से निकाल कर देखा। यहाँ पर भी चारपाइयों पर इंडियन फौजी सो रहे थे। मैं दीवार से नीचे उतर आया। अब मुझे सामने वाली बैरकों की तरफ जाना था। मैं अंधेरे में से रेंगता हुआ दूसरी बैरकों की अकबी दीवार के पास आ गया। उस दीवार के ऊपर भी दो रोशनदान थे। पहले रोशनदान के पास जाकर दूसरी तरफ झांक कर देखा, यहाँ भी फौजी सो रहे थे। दूसरे रोशनदान की तरफ चला गया। दूसरे रोशनदान की सलाखों में से गर्दन निकाल कर देखा तो मुझे अंधेरे में एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा नजर आया। वो इस हालत में पड़ा था जैसे उसे जदोकोब करने के बाद वहां फेंक दिया गया हो। मुझे शक हुआ कि हो सकता है यही हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई हो। मैं दीवार पर रेंग कर बैरक के अंदर चला गया। बैरक में कोई फौजी नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर रेंगते हुए औंधे पड़े आदमी के पास आ गया। उसकी छोटी छोटी काली शरई दाढ़ी थी। एक आंख के पास खून जमा था। मैंने उससे पहले कश्मीरी लीडर को नहीं देखा था। मुझे यकीन सा हो गया था कि यही हमारा मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई है, लेकिन इसके बावजूद मैं तस्दीक करना चाहता था। इसके लिए ज़रूरी था कि अगर वो सो रहा है तो उसे जगाऊं और इंसानी आवाज़ में उससे पूछूं कि उसका नाम क्या है। लेकिन ये खदशा था कि कश्मीरी लीडर पर एक सांप को इंसानी आवाज़ में बोलते देखकर रद्दअमल क्या होगा। बहरहाल मुझे तस्दीक तो करनी थी। मैंने आहिस्ता से आवाज़ देकर कहा, वाई साहब, वाई साहब। वो आदमी उसी तरह पड़ा रहा। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद वो बेहोश है, लेकिन जब मैंने उसके कान के पास जाकर उसे आवाज़ दी तो उसने नहीफ आवाज़ में कहा, चले जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना टॉर्चर करना है कर लो। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपका नाम गुलाम हुसैन वाई है? तब उस शख्स ने सर उठाया और अंधेरे में दाएं बाएं देखा। तुम कौन हो? इतने में बाहर किसी फौजी ट्रक के खड़े होने और फिर फौजी बूटों के दरवाजे की तरफ बढ़ने की आवाजें आने लगीं।
मैं जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुल गया। बैरक के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी अंदर आने लगी। 6-7 फौजी अंदर दाखिल हुए। मैं तेजी से रेंगता हुआ दीवार पर चढ़ गया और रोशनदान की सलाखों में आकर छुप गया और नीचे देखने लगा। एक फौजी ने बिजली का बटन दबाया, कमरा रोशन हुआ। एक फौजी आगे आगे था, वो कैप्टन या मेजर होगा। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने फाइल खोलकर कुछ पढ़ा और फर्श पर औंधे पड़े कश्मीरी लीडर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये होश में है? दो फौजी जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने कश्मीरी लीडर को बाजुओं से पकड़कर बिठा दिया। कश्मीरी लीडर का सर डोल रहा था। मैंने देखा कि उसके माथे पर भी खून जमा हुआ था। लगता है कि इसे वहशियाना अजियत का निशाना बनाया गया है। फौजी अफसर ने पूछा, तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन वाई है? कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। ये अधेड़ उम्र लीडर था। रोशनी में मैंने देखा कि उसके सर और दाढ़ी के बाल अक्सर सफेद थे। जिस्म पर सिवाय एक बोसीदा सी कमीज शलवार के और कुछ नहीं था। भारतीय फौजी अफसर ने दूसरी बार करख्त आवाज में अपना सवाल दोहराया तो एक फौजी ने कश्मीरी लीडर का सर सख्ती से ऊपर उठाते हुए कहा, मेजर साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। कश्मीरी लीडर ने आहिस्ता से कहा, मैं ही गुलाम हुसैन हूँ। भारतीय फौजी अफसर ने फाइल बंद करते हुए अपने साथी फौजी से कहा, इसको नीचे ले चलो। दोनों फौजी कश्मीरी लीडर को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए। फौजी अफसर पहले ही बाहर निकल चुका था। बैरक की बत्ती जलती रहने दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं तेज तेज रेंगता हुआ बैरक की छत पर आ गया। छत की दूसरी तरफ जाकर मुंडेर पर से नीचे झांक कर देखा। दो फौजियों ने कश्मीरी लीडर को बाहर जमीन पर रखे एक स्ट्रेचर पर डाला। स्ट्रेचर को उठाया और दूसरी बैरक की तरफ चल पड़े। बाकी फौजी भी अपने ऑफिसर के साथ उसी तरफ चल पड़े। मुझे ये मालूम करना था कि ये लोग कश्मीरी लीडर को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कोने की तरफ छत से नीचे उतरा और जरा हटकर अंधेरे में उस तरफ चलने लगा जिधर वो लोग गए थे। वो उसे सामने वाली बैरक में ले गए। मैं उनके पीछे बैरक में नहीं जा सकता था क्योंकि वहां रोशनी थी और मैं नजर आ सकता था। मैंने बड़ी तेजी से काम लिया और दीवार पर से होकर बैरक के रोशनदान में आ गया। अंदर सर डालकर देखा, इस दौरान फौजी बैरक में आ चुके थे। स्ट्रेचर जमीन पर डालकर दो फौजियों ने कश्मीरी लीडर को पकड़कर उठाया। उस बैरक के अंदर एक और छोटा दरवाजा था। वो उसे चलाते हुए उस दरवाजे में से दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ कोई तय खाना होगा क्योंकि वो सीढ़ियां उतर कर गए थे। भारतीय मेजर भी दूसरे फौजियों के साथ तय खाने में उतर गया। तय खाने का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैं रोशनदान के अंदर चला गया और दीवार से नीचे उतरकर तय खाने के दरवाजे के पास आया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। फौजी गार्ड बैरक के बाहर थी, अंदर कोई गार्ड नहीं थी। मैं दरवाजे के दरमियान से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों में तय खाने की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। 5-6 सीढ़ियां थी। मैं आखिरी सीढ़ी में एक तरफ छुप कर देखने लगा। तय खाना एक हवालात की तरह था। दीवार पर बल्ब रोशन था। कश्मीरी लीडर को उसी की कमीज उतार कर छत के साथ उल्टा लटकाया जा रहा था। भारतीय मेजर स्टूल पर बैठा था। कश्मीरी लीडर को उल्टा लटकाकर एक इंडियन संतरी उसकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ने लगा। भारतीय मेजर ने कहा, गुलाम हुसैन, अगर अब भी तुम अपने साथियों के ठिकाने बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कश्मीरी लीडर ने कहा, कभी नहीं बताऊंगा। मेजर ने गुस्सीली आवाज में कहा, एक बार फिर तुम्हें मौका दिया जाता है, सोच लो। कश्मीरी लीडर ने कहा, सोचना तुम दरिंदों को चाहिए जिन्होंने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। याद रखो, तुम्हारा योम हिसाब आन पहुंचा है। इंडियन मेजर स्टूल से उठा और उसने उल्टे लटके हुए कश्मीरी लीडर पर मजीद तशद्दुद शुरू कर दिया। इंसान आखिर इंसान होता है। कश्मीरी लीडर अपने ईमान पर कायम था लेकिन दर्द की शिद्दत से वो आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। उस वक्त मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर उस भारतीय फौजी दरिंदे को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन वहां 5 और भी फौजी थे। मुझे ये भी ख्याल था कि आधा घंटा गुजरने ही वाला है और पेट्रोल ड्यूटी के संतरी वापस अपनी पोस्ट पर ना पहुंचे तो दूसरी पार्टी जरूर उनकी तलाश में निकलेगी और फिर मुमकिन है कि इस सारे इलाके को फौजी हिरासत में ले लें। कश्मीरी लीडर को इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गया। इंडियन मेजर ने हुक्म दिया, इसे छत से उतार कर कोने में डाल दो। सुबह दोबारा इंटेरोगेशन होगी। कश्मीरी लीडर को छत से उतारा जाने लगा। मैं तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बैरक में आया।
اور وہاں سے دیوار پر رینگ کا روشن دان سے ہوتا ہوا بیرک کی دوسری طرف نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں رینگتا ہوا خاردار تاروں کے نیچے سے گزر کر اس جگہ پہنچا جہاں کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون جھاڑیوں کے پیچھے پوزیشن لیے بیٹھے تھے۔ میں نے جاتے ہی کمانڈو خالد کو سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں اب یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسری انڈین گشتی پارٹی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتی ادھر ضرور آئے گی۔ کمانڈو ہارون بولا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پیٹرول پارٹی کے جوان مارے گئے ہیں، کیمپ کے سارے فوجی الرٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اوکے، کمانڈو خالد نے کہا، واپس چلو۔ ہمارے دونوں پہلوؤں پر جو کمانڈو لائٹ مشین گننے لیے بیٹھے انہیں بھی سگنل دے دیا گیا۔ ہم اندھیرے میں تیز تیز چلتے وہاں سے نکل آئے۔ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون اس جنگلی علاقے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی زمانے میں انہوں نے وہاں ایک ندی کے پاس اپنا خفیہ ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا تھا۔ کمانڈو خالد نے ہارون سے کہا، ہارون، ہم اپنے پرانے ہائیڈ آؤٹ میں جائیں گے۔ اوکے کمانڈر۔ دوسرے مجاہد ساتھی بھی ہمارے ساتھ آ کر مل گئے تھے۔ کمانڈو خالد نے مجھے کہا، کرمداد، ہمیں آپریشن کل تک ملتوی کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ ہمیں کشمیری لیڈر کا سراغ مل گیا ہے۔ ہم کل رات اٹیک کریں گے۔ ان لوگوں کا پرانا ہائیڈ آؤٹ وہاں سے کوئی 1 میل دور ایک برساتی ندی کے پاس جھاڑیوں اور درختوں میں گھرے ہوئے چھوٹے سے ٹیلے کی ایک قدرتی غار میں تھا۔ ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ سارے اسلحے اور ہتھیاروں کی پھر سے پڑتال کی گئی۔ کمانڈو خالد نے اپنے ایک مجاہد سے کہا، تم رات کو گارڈ ڈیوٹی پر رہو گے۔ وہ مجاہد اسی وقت باہر نکل گیا۔ دوسرے کمانڈو ساتھی غار کے دہانے کے پاس جا کر لیٹ گئے۔ میں خالد کے پاس ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ کمانڈو ہارون بھی وہاں موجود تھا۔ کمانڈو خالد نے ہارون سے کہا، ہمیں کل کا پورا دن یہاں گزارنا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں صبح صبح اپنا آدمی بھیج کر بھوپال سے کچھ اور اسلحہ منگوا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کیمپ کی پوری پلٹن سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کمانڈو ہارون بولا، کمانڈو ارشد کو منہ اندھیرے روانہ کر دیں گے۔ اس کے بعد کمانڈو خالد مجھ سے کیمپ کی بیرکوں کے محل وقوع اور دوسری بیرک کے اس تہہ خانے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا جہاں انڈین آرمی نے کشمیری لیڈر کو قید کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ وہیں ادھر ادھر پڑھ کر سو گئے۔ میں کونے میں بیٹھا جاگتا رہا۔ رات گزر گئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب غار کے دہانے سے اندر آنے لگی تو کمانڈو خالد نے مجاہد ارشد کو اٹھایا اور اسے کچھ مزید اسلحہ اور کچھ کھانے کا سامان لانے کے لیے بھوپال روانہ کر دیا۔ ہماری جیپ جنگل کے شروع میں پرانے تالاب کے پاس جھاڑیوں میں موجود تھی۔ مجاہد ارشد کو اسی جیپ کے ذریعے واپس بھوپال جانا تھا۔